لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر انتہائی قابل سر احترام میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم سب آج ایک مرتبہ پھر مرکزی جامع مسجد گڑمنڈی میں اپنے کریم رؤوف الرحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت، عزت اور عظمت سننے سنانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی یہاں پر ہم سب کا آنا قبول فرمائے۔ ہمارے جن جن دوستوں نے آج کی اس پرامن پروقار اور روحانی محفل کے لیے جو بھی تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ میری اور ان کی تمام قبر حشر کی مشکلات آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ مدینہ شریف میں ایک دفعہ دو آدمیوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ ایک تھا کلمہ پڑھنے والا اور دوسرا تھا یہودی۔ جب جھگڑا ہوا، یہودی کہنے لگا بات یہ ہے کہ میں حق پر ہوں، تو غلطی پر ہے۔ کلمہ پڑھنے والا کہنے لگا نہیں نہیں، میں حق پر ہوں، تو یہودی غلطی پر ہے۔ رولا بڑھتا گیا، جھگڑا بڑھتا گیا۔ جب دیکھا کوئی حل اس کا نہیں نکلتا تو آخر وہ یہودی اور وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان دونوں کہنے لگے دیکھو ہم دونوں یوں جھگڑتے رہے تو اس کا کوئی حل نہیں نکلنے والا، مجھے اور تمہیں چاہیے کہ ہم کسی تیسرے بندے کو صدر منتخب کر لیتے ہیں، اس کو اپنا فیصلہ یہ سناتے ہیں، جو وہ فیصلہ کرے وہ مجھے بھی منظور ہوگا اور تجھے بھی منظور ہوگا۔ کسی کو جج مقرر کر لیتے ہیں۔ وہ جو مسلمان تھا کلمہ پڑھنے والا کہنے لگا ہاں بات تو ٹھیک ہے، انصاف کی بات ہے، کسی تیسرے کے سامنے مسئلہ رکھتے ہیں اور اسے حل کروا لیتے ہیں۔ لیکن وہ کہنے لگا حل کس سے کروائیں، بندہ کون ہے ایسا جو ہمارا کیس سنے اور پھر فیصلہ کرے اور ٹھیک فیصلہ کرے۔ یہودی نے کہا بندہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم فیصلہ اسی نبی سے کروا لیتے ہیں جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے۔ کسے فیصلہ کراتے ہیں؟ بولو، جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے۔ یہودی ضرور تھا، یہودی کافر ضرور تھا، لیکن یہ بات وہ بھی مانتا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام دنیا کے اندر پارٹی بازی کرنے کے لیے نہیں آئے، حق اور سچ کا پیغام دینے آئے۔ اس لیے کہا کہ فیصلہ کسے کراتے ہیں؟ جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے۔ مسلمان کا ٹھیک ہے، اس
اس نے سوچا میں تو ان کا امتی ہوں، وہ تو میرے حق میں فیصلہ کریں گے۔ کلمہ پڑھتا تھا لیکن ایمان اتنا کچا تھا، یہودی کلمہ نہیں پڑھتا، حضور پر یقین اتنا پکا تھا کہ ڈنڈی نہیں ماریں گے، فیصلہ حق اور سچ کے ساتھ فرمائیں۔ اب وہ آگے کیس لے کر حضور کی بارگاہ، میرے آقا علیہ السلام نے پورے دھیان سے پوری توجہ سے دونوں کی بات سنی۔ یہودی حق پہ تھا، میرے آقا علیہ السلام نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ اب وہاں پر تو دونوں رہے چپ۔ جب باہر آ گئے تو وہ کلمہ پڑھنے والا جو مسلمان کہلواتا تھا کہنے لگا بات سن، مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں، میں کسی اور سے فیصلہ کراؤں گا۔ اس نے کہا خدا کا خوف کر، کلمہ نبی کا پڑھتے اور فیصلہ نہیں مانتا اس کا، اور کس سے فیصلہ کرائے گا؟ وہ نہیں، کلمہ تو پڑھتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے نبی کی مصروفیات بہت ہوتی ہیں، دن بھر معاملات نمٹانے ہوتے ہیں، گھر کا کام بھی ہوتا ہے، باہر کے معاملات بھی ہوتے ہیں، سارے اتنے معاملات مصروفیات ہوتی ہیں، میری بات انہوں نے توجہ سے سنی نہیں۔ اس پاگل کو یہ نہیں پتا تھا کہ سرکار کی بارگاہ تو وہ بارگاہ یہاں کیس پیش بھی نہیں کرنا پڑتا، ایسے بھی فیصلے ہو جاتے ہیں۔ نہیں جی میری بات سنی، اس لیے کسی اور سے فیصلہ کرائیں۔ اچھا کس سے فیصلہ کرانا ہے؟ کہنے لگا ہم فیصلہ کراتے ہیں حضرت عمر سے۔ کس سے فیصلہ کراتے ہیں؟ اب یہ دیکھو ہمارا کیس چلتا ہے، پہلے کون سی عدالت میں جاتا ہے؟ چھوٹی عدالت کون سی؟ سیشن سول کورٹ۔ سول کورٹ کا فیصلہ اگر تسلیم نہ ہو تو پھر کہاں جاتے ہیں؟ سیشن کورٹ، پھر ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ۔ تو سپریم کورٹ میں جانا اس بات کی دلیل ہے نا کہ پچھلے فیصلوں کو اس نے نہیں مانا، اس لیے تو آگے گیا نا۔ تو اس نے حضور کے فیصلے کو نہیں مانا، کیا کہنے لگا کس سے فیصلہ کراتے ہیں؟ حضرت عمر سے۔ اس کے اندر کیا راز تھا کہ وہ حضور سے فیصلہ نہیں کرا رہا، حضرت عمر سے کرانے پر راضی ہو گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے اندر حضرت عمر کی ایک صفت بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے بولنے سے جی سرکار اللہ کے، ہاں اللہ کے رسول۔ ان سے مار کے سے پوچھو ہیں، کہیں گے ہیں تو صحیح کہ نہیں ہے۔ سرکار اللہ کے رسول ہیں، اور ہیں کون ہوتا ہے؟ جو زندہ بھی ہو اور سیٹ پر بھی ہو۔ آئی سمجھ کے نہیں؟ قائد اعظم پاکستان کا سربراہ تھا یا اب بھی ہے؟ بھٹو وزیر تھا یا اب بھی ہے؟ مشرف صدر تھا یا اب بھی ہے؟ زندہ ہے، لیکن پھر بھی خالی زندہ رہنے سے بات نہیں بنتی، زندہ بھی ہو، بولو سی زندہ بھی ہو اور محمد الرسول اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ماننا پڑے گا نبی کریم علیہ السلام زندہ بھی ہیں اور نبوت کے منصب والی کرسی پر بھی جلوہ فرما ہے۔ اب پڑھیے نا تو زندہ ہے واللہ تو، یہ کبیر والا کے اندر ایک بندہ تھا مر گیا، وہ حضور کو اتنی گالیاں دیتا تھا، مولوی تھا، حفیظ کا بچہ مرا، قبر کے اندر سے بھی 40 دن کتوں کے بھونکنے کی آواز آتی ہے۔ وہ اور اس کے ماننے والے کہتے تھے جو کہتا ہے نبی زندہ ہے وہ کافر ہے۔ میں کہتا ہوں اوے تو ہوگا کافر، تیرا باپ ہوگا کافر، ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہنے والے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ
اور چمک تجھ سے پاتے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ خیر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار۔ حضور اللہ کے رسول ہیں اور حضور کے صحابہ کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ کن پر سخت ہیں؟ بولو صحیح، کن پر؟ کافروں پر حضور کے صحابہ بڑے سخت ہیں۔ آئے لوگ کہتے ہیں بابا خادم رضوی ٹرمپ کو اور ہالینڈ والوں کو اتنے سخت الفاظ میں کیوں جواب دیتا ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ بابا خادم رضوی عالم ہے اور قرآن کے مزاج کو جانتا ہے۔ قرآن کافران دا کھ نہیں رکھتا، قرآن کافران دا بولو صحیح، کافران دا کھ نہیں رکھتا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا مسلمانوں کے لیے کافروں کے لیے کوئی عزت نہیں۔ کافروں پر حضور کے صحابہ کیا ہیں؟ وہ کلمہ پڑھنے والا سوچنے لگا حضور کے صحابہ کافروں پر کیا ہیں، اور پھر خصوص حضرت عمر زیادہ ہی سخت ہے، ان کے سائے سے بھی کافر ڈرتے ہیں۔ جب حضرت عمر کو پتہ لگے گا یہ یہودی ہے، میں کلمہ پڑھنے والا ہوں، تو فیصلہ کس کے حق میں دیں گے؟ میرے حق میں دیں گے نا۔ اس کو یہ گمانڈ تھا، لیکن یہ نہیں پتا تھا حضرت عمر میرے کافروں پر سخت نہیں بلکہ عدل اور انصاف والے بھی۔ آگے حضرت عمر کے پاس دروازہ بجایا، باہر گئے، ہاں جی یا حضرت آپ سے فیصلہ کرنا ہے۔ تو کیا فیصلہ ہے؟ ہمارا جھگڑا ہوا ہے آپس میں، اور یہ کہتا ہے میں حق پر ہوں، میں کہتا ہوں میں حق پر ہوں، فیصلہ کر دو۔ یہودی کہنے لگا عمر بات سنو، فیصلہ جو مرضی کرنا لیکن سن لو، پہلے تمہارے نبی کے پاس گئے، انہوں نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے، وہاں فیصلہ میرے حق میں ہو چکا ہے، تمہارا جو دل کرے فیصلہ کر دو، لیکن وہاں فیصلہ کس کے حق میں ہوا ہے؟ حضرت عمر نے پوچھا ہاں بھائی مسلمان سرکار نے فیصلہ دیا اس کے حق میں؟ ہاں، تو پھر مانتا کہ اور دیکھو نا خود سرکار کی کتنی مصروفیات ہے، سرکار نے میری بات توجہ سے سنی، جب توجہ سے سنی تو فیصلے میں تو غلطی ہو سکتی ہے نا۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عقل دی ہے، بڑی سمجھ دی ہے، بڑے دانا ہے، بڑے حکیم ہیں، بڑے سمجھدار ہیں اور دانا آدمی ہیں، تو آپ میرا فیصلہ ٹھیک کریں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا چلو پھر رکو، یہی فیصلہ ٹھیک ہی کروں گا، آیا فیصلہ بولو صحیح۔ میرے دوستو بزرگوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے کے گھر جا کر تلوار اٹھائے، میان سے باہر نکالے، باہر آ کر اس بے ایمان کلمہ پڑھنے والے کے سر کے اوپر مار کر ارشاد فرمایا ہاکذا اقضی بین من لم یرض بقضاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو نبی کریم علیہ السلام کا فیصلہ نہیں مانتا اس بے ایمان کا فیصلہ عمر کی تلوار کر دی ہے۔
فیصلہ نہیں مانتا اس کا فیصلہ عمر کی بولو بھی صحیح کیا کرتی ہے؟ حضرت عمر نے قتل کر دیا، مر گیا، اکیلا نہیں تھا، پوری جماعت تھی۔ کیا تھی؟ بولو سی کیا تھی؟ سارے جماعت والے اکٹھے ہو کر نبی کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ عمر نے ہمارا بندہ مار دیا، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں وہ کلمہ پڑھتا تھا، آقا میں گواہی دیتا ہوں وہ نمازیں پڑھتا تھا۔ تیسرا کہنے لگا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں بڑی تہجدیں پڑھتا تھا، بڑے نفل پڑھتا تھا، بڑے روزے رکھا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ عمر نے مسلمان کو مار دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پیارے عمر یہ لوگ کہتے ہیں تو نے مسلمان کو مارا، عرض کی یا رسول اللہ میں نے بے ایمان کو مارا، میں نے مسلمان کو نہیں مارا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر یہ کہتے ہیں تو نے مسلمان کو مارا، آقا میں نے بے ایمان کو مارا۔ فرمایا یہ کہتے ہیں تو نے مسلمان کو مارا۔ عرض کی آقا میں نے بے ایمان کو مارا، آقا آپ کا فیصلہ نہیں مانا، اور عمر کا فیصلہ جو آپ کا فیصلہ ماننا مانے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، زندہ رہنے کا حق بھی نہیں رکھتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر سے جدا کر دیا تھا سر جس کا وہ اپنا ہے کہ پرایا حضور جانتے ہیں، وہ اپنا بڑا نیک تھا، صوفی تھا، آقا سے فیصلہ نہیں مانا، بیمار ہوئے کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر نے پوچھا، حضور نے پوچھا عمر یہ کہتے ہیں فیصلہ نہیں مانا، بیمان کیسے ہو گئے؟ آقا بیمان ہے۔ آقا ان سے کہیں عمر سے کہیں کوئی گواہ پیش کرے وہ بیمان ہے، کوئی گواہ پیش کرے۔ حضور نے فرمایا عمر گواہ؟ عرض کیا کہ گواہ تو کوئی نہیں، میں اکیلا ہی تھا لیکن مارا بے ایمان پہ مسلمان کو، بولو صحیح اس کو مارا ہے عمر گواہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر سے گواہ مانگا، حضرت عمر کے پاس کوئی گواہ نہیں، لیکن عرش والا رب تو دیکھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت دے کر حضرت جبریل کو حضرت عمر کا گواہ بنا کے بھیج دیا۔ جبریل قرآن کی آیت لے کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ سونے مینوں تیرے رب دی قسم ہے جدوں تک تانوں بندہ اپنا حاکم نہ منے، تہاڈا فیصلہ نہ منے، پکا بے ایمان مسلمان ہو سکدا ہے؟ کیا بات ہے، مسلمان ہو سکتا ہے نہیں۔ رب فرماتا ہے معبود مجھے تیرے رب کی قسم۔ کس کی قسم؟ بولو صحیح یار، کس کے رب کی قسم؟ اللہ میرا رب ہے کہ نہیں؟ آپ کا ہاتھ کھڑا کر کے گواہی دو، اللہ سب کا رب ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ فرماتا ہے کس کی قسم؟ الحمدللہ رب العالمین۔
اللہ تعالیٰ مکے والوں کا رب، اللہ مدینہ والوں کا رب، اللہ طائف والوں کا رب، اللہ ملتان والوں کا رب، اللہ تعالیٰ حسین آگائی والوں کا رب، اللہ تعالیٰ اس گڑ منڈی والی مسجد کے اندر محفل میں آنے والوں کا رب، اللہ تعالیٰ برطانیہ والوں کا بھی رب، اللہ تعالیٰ پاکستانیوں کا بھی رب، ساری کائنات کا رب اللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب اپنے محبوب سے کلام فرماتا ہے، کہیں فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، محبوب یاد کرو جب آپ کے رب نے فرمایا، آپ کے رب نے فرمایا، آپ کے رب نے فرمایا، کہیں فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، محبوب آپ کے رب نے، آپ کے رب نے، آپ کے رب نے، اس کے رب نے، آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ محبوب آپ دیکھ نہیں رہے تھے، رب تو سب ہے، لیکن جب محبوب سے باتیں کرتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ فلا وربک، محبوب تیرے رب کی قسم، رب تو سب ہے لیکن تیرے رب کی قسم کو۔ اس لیے رب بتانا چاہتا ہے اے لوگوں میں ہوں تو پورے ملک والوں کا رب، میں ہوں تو کل کائنات کا رب، ہوں تو کل مخلوق کا رب، لیکن مجھے حسین آگائی والوں کا رب ہونے پر ناز نہیں، مجھے ملتانیوں کا رب ہونے پر بھی ناز نہیں، مجھے دنیا پر والوں کا بھی رب ہونے پر ناز نہیں، کراچی والوں کا رب ہونے پر بھی ناز نہیں، مجھے مدینے والوں کا رب ہونے پر بھی ناز نہیں ہے، مکے والوں کا رب ہونے پر بھی ناز نہیں، اگر ناز ہے تو مجھے مصطفیٰ کا رب ہونے پر ناز ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ کس کی قسم؟ بولو صحیح، تیرے رب کی قسم، رب حضور کا، حضور رب کی۔ تو کہتے ہیں حضور پر نے کچھ بھی نہیں دیا، معلوم آپ کے پلے ہم نے کچھ بھی نہیں دیا، لئی صدا کا میرا امری شیء، آپ کے پلے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور رب کس کا؟ کس کا رب؟ ابھی کوئی چیز رہے گی، رب بھی حضور کا ہے۔ جب رب حضور کا ہو گیا تو کائنات کی کون سی چیز بچ گئی؟ مجھے بتاؤ کون سی چیز رہ گئی؟ جب رب بھی کس کا ہے؟ بولے سی کس کا رب ہے؟ ہائے ہائے، توجہ ہے سب۔ رب فرماتا ہے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، اس وقت تک کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک آپ کو اپنا حاکم، بولو صحیح، حاکم، اچھا یا چلو حضور کے کوئی بندہ حضور کے فیصلے کو بھی تسلیم کرے اور زبان سے کہے کہ حضور میرے نبی ہیں، حضور میرے بادشاہ ہیں، حضور میرے آقا ہیں، حضور میرے حاکم ہیں، لیکن کیا یہ اجازت ہے کہ دل کے اندر کہے، دل کے اندر سوچ لے کہ وہ میرے بادشاہ اور حاکم نہیں؟ کیا اتنی اجازت ہے؟ اللہ فرماتا ہے نا اتنی اجازت نہیں۔ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ آپ کے فیصلے کے بارے میں دل کے اندر بھی کوئی حرج نہ آئے، اس کے آئے دل کے اندر بھی کوئی حرج ہے، دل کے اندر بھی حرج آ گئی تو مسلمان، اب بتاؤ اس نے فیصلہ نہیں مانا، کیا بنا وہ؟ بولو سی کیا بنا؟ اے میرے محبوب آپ کا فیصلہ نہیں مانا، میں رب فرماتا ہوں مجھے آپ کے رب کی قسم جو آپ کا فیصلہ نہ مانے بے ایمان ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس بے ایمان منافق نے آپ کا کلمہ تو پڑھا لیکن آپ کا فیصلہ نہ مان کر جہنم میں چلا گیا۔ عمر نے جہنمی کافر بے ایمان کو مارا، مسلمان کو نہیں مارا۔ اس کو مارا ہے؟ اچھا خیر، پتہ چلا کہ حضور کو اللہ نے بادشاہ کیا بنایا؟ حاکم بنایا۔ تیری عرش پر حکومت، تیری فرش پر حکومت، تو شہنشاہ زمانہ، مدنی مدینے والے۔ حضور کیا بن گئے ہیں؟ بولو صحیح، بادشاہ، حاکم، کیا بن گئے ہیں؟ نبوت کے حضور
حاکم بن گئے ہیں، اور حضور کے قبضے میں کتنے ملک ہیں یہ پتہ ہے؟ یہ نہیں سنا۔ اللہ نے خود محبوب کو فرمایا کہ محبوب آپ ہماری تعریف کریں، کن لفظوں کے ساتھ سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلِ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ محبوب پیارے اعلان فرما دیں یا اللہ ملکوں کا تو مالک، ملکوں کا مالک کون؟ بولو صحیح، یا اللہ ملکوں کا تو مالک، یا اللہ پاکستان کا تو مالک، یا اللہ انڈیا کا تو مالک، یا اللہ حجاز مقدس کا تو مالک، یا اللہ برطانیہ کا تو مالک، یا اللہ روس والوں کا تو مالک، یا اللہ ہالینڈ والوں کا، کینیڈا والوں کا، یورپ والوں کا، یوکے والوں کا، سارے ملکوں کا تو مالک ہے۔ یہ بار یا اللہ تو بخیل نہیں ہے، تیری شان ہے، تو تیل ملک من تشاء۔ یا اللہ جسے چاہتا ہے اپنے ملکوں کی بادشاہی عطا فرماتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے ملکوں کی، بولو صحیح، جسے چاہتا ہے اپنے ملکوں کی، اللہ نے کس کو ملکوں کی بادشاہی؟ یہ سنیں، قرآن کی سب سے بہترین تفسیر ہے نبی کریم علیہ السلام کی مقدس زبان۔ حضور نے خود ارشاد، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لی وزیران فی الارض و وزیرای فی السماء۔ اللہ تعالیٰ نے میں مصطفیٰ کے دو وزیر زمین میں بنائے ہیں، دو وزیر اللہ تعالیٰ نے میرے آسمانوں میں بنائے ہیں۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے زمینوں کے سارے ملکوں کی بادشاہی بھی مصطفیٰ کو دے دیا، آسمانوں کی بادشاہی بھی مصطفیٰ کو دے دیا۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ میرے دو وزیر، دو وزیر، دو وزیر، دو وزیر، وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا آسمانوں میں جبرائیل اور میکائیل، اور زمین پر حضرت ابوبکر اور عمر۔ لوگ کہتے ہیں نہیں خلیفہ نہیں، کیوں خلیفہ نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی موجودگی میں پھر فرمایا کہ میرے یہ دو وزیر ہیں۔ تو پتہ چلا زمین کی بادشاہی بھی حضور کی، آسمانوں کی بادشاہی بھی حضور کی۔ بولیں صحیح، رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے نے، رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، میں مالک ساری دنیا دا، میں خالق ساری دنیا دا، سونے تو مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے کسے منگتے، اس کا دل کرتا ہے حضور سے مل جائے، کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے نے، کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے۔ اور جو ایسا اونچی آواز سننے کوئی بندے آ رہے ہیں تو شام سنتے ہیں ایک نعرہ بڑے کھانے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل
کس کے پاس؟ زمینوں کی بادشاہی کس کے پاس؟ آسمانوں کی کس کے پاس؟ اچھی آواز نہ گواہی دو یار، کس کے پاس؟ آسمانوں کی بادشاہی، زمینوں کی بادشاہی حضور کے پاس۔ آگے سنیں، حضور کی حکومت کس کس چیز پر؟ تو سنو، حضور کی حکومت آسمانوں پر۔ حضور پڑھا رہے تھے نماز، پیور صحیح حدیث سنانے لگے۔ حضور نماز پڑھا رہے تھے، سورج گرہن کی، حضور علیہ السلام نے نماز کے دوران اپنا پیارا پیارا نوری رخ، اپنا چہرہ مبارک آسمان حضور نے آسمانوں کی طرف اٹھایا اپنا چہرہ مبارک، پھر اپنا پاؤں مبارک حضور نے آگے فرمایا، پاؤں مبارک حضور نے آگے فرمایا۔ حضور نے اپنا پاؤں مبارک آگے کیا، چہرہ مبارک آسمانوں کی طرف کیا، پھر حضور نے ہاتھ بلند کیا نماز کے دوران، پھر یوں مٹھی بند، مٹھی کھول، ہاتھ نیچے کر لیا، روح زیبا بھی نیچے کر لیا، پاؤں مبارک بھی نیچے کر لیا، واقعہ نماز پڑھا۔ نماز ختم ہوئی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ آج کے بعد ہم نے بھی ایسی نماز پڑھی، صحابی سے باقی نہیں سن، اگر یہ ہوتے نا کہ وہ یا رسول اللہ پڑھ گئے ہو، پر نماز میں بھی نہیں کری جائے، نماز جہاز میں کری جائے، نماز چوتا چھر چکی جائے، نماز کے پیر کی کری جائے۔ صحابی تھے، صحابی تھے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کمرے والے آقا، آج کے بعد ہم نے بھی ایسے نماز پڑھنی ہے کیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ آج کے بعد تم نے ایسے نماز نہیں پڑھ کی بھائی، یہ تو ہماری شان ہے۔ فرمایا ہم نے اپنا قدم مبارک آگے اٹھایا، جنت کے اندر چلا گیا، ہم نے اپنی نگاہ مبارک اٹھائی، آسمانوں میں چلی گئی۔ فرمایا میرے صحابہ سامنے انگوروں کا گچھا لٹک رہا تھا، میں نے ہاتھ سے پکڑ لیا، دل کیا نیچے لے آؤں، اگر میں نیچے لے آتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، پھر بھی وہ گچھا ختم نہ ہوتا۔ آئیں گے نا یہیں آ کر کھانے اور ایسا حضور کی چلتی ہے نہیں، بولو حضور کی چلتی ہے اور جو ہے چاہیے بتاؤ کہ یہاں سے جنت دور ہے یا مدینہ دور ہے؟ مدینہ یہاں سے تقریباً 3,500 میل ہے، تقریباً کم ہو گئے 3,500، اور جنت پتہ ہے کتنی؟ 7 آسمانوں سے پار ہے۔ 500 سال تک تیز ترین گھوڑا دوڑے تو پہلے آسمان کو پہنچے، اس سے ڈبل دوڑے تو دوسرے آسمان کو پہنچے، اس سے ڈبل دوڑے تو تیسرے کو پہنچے، یوں ہی 7 آسمان، 7 آسمانوں سے پیار ہے جنت۔ عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو پار سدرہ بنائی، سدرہ دے کول اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی۔ اللہ تعالیٰ انہاں لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، ایمان عطا فرمائے۔ سانو کہتے ہیں سنی پاگل ہو گئے، سنی کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام سانو ملتان بیٹھے نو دیکھ لیندے ہیں، ساڈا درود بھی سن لیندے ہیں، ساڈا سلام بھی سن لیندے ہیں، پر آؤ دیکھو نا 3,000 میل دور دا فیصلہ ہے۔ میرے بھائی حضور کیسے سن سکتے ہیں؟ میرے بھائی حضور کا وصال ہو گیا، حضور کیسے سن سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں جو اگر مدینے میں رہ کر جنت کے اندر ہاتھ پہنچا سکتے ہیں، مدینے کے اندر رہ کر جنت میں
جو آقا مدینے کے اندر رہ کر جنت کے اندر ہاتھ پہنچا سکتے ہیں، نظر پہنچا سکتے ہیں، قسم ہے پروردگار کی وہی آقا چاہے تو یہاں بھی تشریف فرما ہو سکتے ہیں۔ جنت پر یہ دولت کس کی؟ وہ جہنم پر بھی ہے، جہنم پر بھی کس کی دولت؟ سنو صحیح مسلم شریف باب احوال اہل النار عذاب ابی طالب۔ حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس نے پوچھا یا رسول اللہ، میرے بڑے بھائی ابو طالب آپ کے لیے لڑتے رہے، مرتے رہے، آپ کا فائدہ سوچتے رہے، دشمنوں کے سامنے آ جاتے تھے، آپ کا دفاع کرتے تھے، حال انفاق ابی طالب، آپ نے اپنے چاچا میرے بھائی ابو طالب کو نفع دی ہے؟ پتہ چلا صحابہ کا ایمان تھا حضور نفع دیتے ہیں، حضور نفع۔ کبھی تو پوچھا آقا آپ نے کوئی نفع دیا؟ فرمایا ہاں۔ آقا کیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے چچا، میں نے اپنے چچا ابو طالب کو جہنم کے گھوٹ اندھیرے میں سب سے نیچے پایا، فاخرجتہ النار، میں مصطفیٰ نے پھینک کر چھڑیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ میں نے ان کو سنو لیا، تو کیا فرماتے ہیں؟ فاخرجتہ النار، میں نے انہیں پتہ چلا جہنم پر بھی حکومت، جنت پر بھی حکومت، اچھا آسمانوں پر۔ بخاری شریف مکہ والے آگے اکٹھے ہو کر حبیب امی کو لے کر آپ اللہ کے رسول ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، اچھا رسول تو کمال دکھاتے ہیں، کمال دکھاتے ہیں، میں مانگ کی دکھاؤں، وہ چاند نظر آ رہا ہے، جادوگر ہوا تو چاند جادو نیچے نیچے رہتا ہے، اوپر نہیں چلتا، تو چاند کا ہے، اگر آپ ڈریں تو چاند توڑ کے دکھائیں تو میں اچھا۔ تو نے کیا کیا؟ وہ ہمارا شعر ہے نا، کر کے اشارہ سنا چاند، پڑھیں گے انشاءاللہ، کیوں کیا کیا؟ چاند دو ٹکڑے کر دیا۔ ہم شعر پڑھتے ہیں نا، کر کے اشارہ سنا آپ پہ چاند، پھر آپ پہ چاند۔ ایک دفعہ میں تقریر کر رہا تھا، ایک دیوبندی کھڑا تو وہ کہتے ہیں حضور نے اشارہ کیا چاند کے دو ٹکڑے کر دیے، یہ کہاں ہے؟ میں آیا، میں نے بخاری شریف کو پڑھا، بخاری کے اندر مجھے ٹکڑے کا اشارہ نہیں ملا، میں نے اور کئی کتابیں اٹھائی، کہیں نہیں ملا انہیں کا اشارہ، میں نے شفاعی ابراہیم کا لیا، وہاں میں انہیں کا اشارہ نہیں پڑھا، سیرت کی کتابیں میں کسی کتاب کے اندر مجھے انہیں کا اشارہ نہیں ملا۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں نے عرض کی مولا تو کرم فرما، تیرے محبوب کی شان کا دفاع کرنا ہے، دشمن کیا کہے گا؟ سنی نے دعویٰ کیا حضور کی شان دکھا نہ سکا، مولا تمہیں کرم کر۔ بس تھانوی کی کتاب سامنے تذکرۃ الحبیب، میں نے اس کو کھولا تو لکھا ہوا تھا حضور کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ میرے آقا نے اشارہ کر کے جان توڑ دیا تھا۔ چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑتا، اشارہ سونا سورج نو موڑتا، آپ چاند توڑتا تے آپ چاند جوڑتا، آپ چاند توڑتا تے آپ چاند جوڑتا، بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ، بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ، قسم خدا دی میں سب تو پیارا،
کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے خود سراپا نور ہے اور وہ کھلونا نور کا خود سراپا نور ہے اور وہ کھلونا نور کا ایک بار بڑا بات نہیں ہے